كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ اللہ نے کہا میری ہدایت ہوگی، رہنمائی ہوگی، ساری دنیا ہے، تو یہ دنیا کو نعمت نہ سمجھ لینا، یہ تمہارے لیے زحمت ہے، نقطے کا فرق ہے۔ اگر تم نے میری ہدایت، میری رہنمائی، عرش بری کے فیصلے تسلیم کر لیے، تمہارے لیے پینے کی چیزیں بھی نعمت بن جائیں گی، وگرنہ تم شرابیں پی پی کے مرو گے۔ کھانے کی چیزیں تمہارے لیے رحمت ہوں گی جب میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ حلال اور حرام کا خیال رکھو گے، وگرنہ دنیا کی ہر گندی چیز تمہارے وجود میں چلی جائے گی۔ عورت کو میں نے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ بنایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن اگر میری رہنمائی لے کے نکاح کے ذریعے آؤ گے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ، اگر صفا اور زنا کے ذریعے آؤ گے تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش بنے گی تمہارے۔ تو یہ دنیا کا حسن ہمیں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ دنیا کا حسن کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، یہاں رہ کے دنیا میں جتنی ضرورت ہے وہ بھی لیا جائے، جہاں سدا رہنا ہے وہاں کا حسن کمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے کہ جو اس تھیم کو سمجھ گئے، جو اس موقف کو سمجھ گئے، جو اللہ کے اس فیصلے اور ارادے کو سمجھ گئے۔ اب آئیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا ہے؟ یونیورسٹی کا نام یونیورس ہے، عربی میں اس کے لیے مد مقابل لفظ ہے الجامعہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے باہر جو بورڈ لگے ہوتے ہیں الجامعہ، دنیا بھر کی ساری یونیورسٹیز، 10 ٹاپر یونیورسٹیز جو اس وقت دنیا میں مانی جاتی ہیں، 10 بڑے ممالک جو سر فہرست ہیں، میں نے ان کی یونیورسٹیوں کا بغور اندر سے جائزہ لیا تو مجھے صرف یہی ملا ہے کہ نام کی حد تک یونیورسٹی ہے لیکن کام کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ناراض ہوں، میں دین اور دنیا کے شعبوں میں اندر کی حد تک کام کر رہا ہوں، جانتا ہوں کہ کیا کیا ہے۔ یونیورس، کائنات کو اگر کہیں پڑھایا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مدارس ہے۔ نقطہ نظر اپنا ہوگا، ہمارے ہاں جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس میں آپ نے ہر شہر کے اندر، ہر ضلع کے اندر دیکھا ہوگا کہ پارکس کے حوالے سے، ہارٹیکلچر کے حوالے سے ہمارے ادارے بنے ہوئے، کام ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز پہ کام کر رہی۔ تو یہ باغات، یہ پھول، یہ پودے، یہ پتے، یہ حجر شجر کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے رشتے، یہ کھانے، یہ پینے، یہ طاقت اور قوت اس میں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام پہ وحی بھیجی تو یہی چیزیں سکھائی تھی، جناب ادریس اور جناب شیس علیہ السلام کے ساتھ بھی وحی کا سلسلہ یہی تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا زمین کو پڑھتی ہے، حقائق کو پڑھتی ہے، نیچے تہوں میں جاتی ہے، کانے کھودتی ہے، اس کے اندر وسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ کبھی اسے جغرافیے کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے، کبھی اسے جو ہے دیگر اقسام زندگی اور انواع اقسام کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ بڑا کام ہے، زبردست ہے، ہماری ضرورت کا حصہ ہے۔ ہم نے اس کو کیسے اکھاڑنا ہے، کیا لینا ہے، کیا پانا ہے، کن تہوں تک جانا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے یونیورسٹیز میں یہ بھی پڑھتے پڑھاتے دیکھا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کیسے، میڈیکل کی ہم اس کو لائن کہتے ہیں، باڈی کو پڑھا جاتا ہے، اعضاء کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، تخصص کی دنیا میں قدم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ساری ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہ لیا یا ان کو چھوڑ دیا تو جو نقصان ہونا ہے وہ بہت بڑا ہے۔
یہ حصے ہیں زندگی۔ اسی طرح انجیل میں تیرے رب کی ٹیکنالوجی اس دنیا میں اتری، رب نے بھیجی، بندوں کو سکھایا، عقل سے نوازا، آپ نے کیسے زمین سے پیدا اٹھانا ہے، کیسے چیزوں کو جو ہے وہ اٹھانا ہے، بلڈنگیں بنانی ہیں، پل بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، لوازمات زندگی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ یہ اختیار یونیورسٹی کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں، میں گوگل کو دیکھ رہا ہوں، میں بزنس کو دیکھتا ہوں، میں کمپیوٹر کی دنیا کو دیکھتا ہوں، میں مشینری اور ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہوں۔ یونیورسٹیوں کی بڑی خدمات ہیں، یہ نہیں کہ ان کی خدمات نہیں، لیکن ساری کی ساری خدمات ایک ہی کارنر پہ ہیں، اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ان میں سے کوئی بھی بندہ جب مرتا ہے تو کیا زندگی ختم ہو گئی؟ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ابھی تک ٹامکٹوئیوں میں ہے کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جاؤ ڈھونڈو، جاؤ پرکھو، لاؤ لیبارٹریاں، رکھو اس کے اندر فورینسک کیمرے، واچ کرو، نگرانیاں کرو کہ روح ہے کیا، کون سی چیزیں آتی ہے چلی جاتی ہے، آئے تو بندے میں زندگی، جائے تو بندے میں موت۔ اس سوال کا جواب لیتے ہوئے تقریباً دوسری صدی لگ گئی ہے سائنس، اور پھر بھی بیچارے ابھی پریشان ہیں، کیونکہ وہ رہنمائی مدارس سے، مساجد سے، کتاب و سنت سے اور وحی سے نہیں لے۔ اگر یہاں سے وحی لی ہوتی تو جواب ملتا۔ یہ سوال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب جبریل نے کیا تھا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کی بات بتائیے۔ اب ایک قیامت ہوا ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی؟ انسان سے جو خیر ہے وہ بچھڑ جائے، حق بچھڑ جائے، مال بچھڑ جائے، اولاد بچھڑ جائے، تو یہ اس میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں جو انفرادی ہیں۔ اجتماعی قیامت کیا ہے؟ محبوب نے سچی بات کہہ دی کہ جیسے سائل کو علم نہیں ویسے مسئول کو بھی علم، علم اللہ جانتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا، نشانیاں ضرور ہیں۔ روح کیا ہے؟ کہا قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا سیکرٹ ہے، سینہ راز ہے۔ رب نے کسی ملک مقرب کو نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ کسی معرفت کے ذریعے اللہ نے یہ خبر نہیں دی۔ رب کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو نو گو ہوتے ہیں، نو گو زون ہے، اس میں مت جائیے، اور جو گیا وہ واپس نہیں لوٹا، موت کے منہ میں چلا گیا، واپس نہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے، میں ذرا کلوز کر دوں، قریب کر دوں۔ میں نے انجینئر کو دیکھا ہے موت آ جاتی ہے، میں نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے دنیا کی ضرورتیں علاج کرتے، بڑی ساری احسان والے پہلو، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بیماریوں کے گھر ہوتے۔ اللہ نے ان کو بھی بنایا، ضرورت ہے، زندگی کا حصہ ہے، دنیا پہلے ہے، لہٰذا اس کا حسن کمانا ہے۔ مگر صرف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان تحقیقی اور ریسرچ کے اداروں میں بیٹھ کے خود کو گم کر کے ایک بندہ اگلی منزلیں بھول جائے کہ 10 جہان پڑے ہیں۔ میں نے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اگلے جہانوں کے اوپر سوائے فلسفے سے علاوہ کام نہیں ہوتا۔ فلسفہ بیچارہ ٹامکٹوئیاں مارتا ہے لیکن اسے جواب نہیں ملتا۔ اس کی مثال تھوڑی سی لے لیں، مامون کے دور سے فلسفے نے جو کام کیا اور پیچھے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لے کے آئے، پوری زندگی کا خلاصہ ان 2 مثالوں میں ہے۔ پہلی مثال، ان کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کب سے ہے، یہ کیسے ہے، اور جواب مانگتے ہیں عقل سے، محدود سے۔ محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 2 مینڈکوں کی دوستی ہوئی، ایک کنویں میں تھا، ایک باہر تھا، تو یہ وزٹ کرنے آتا، جو باہر والا تھا اس کو آ کے بتاتا کہ میں دریا میں رہتا ہوں، تو کنویں میں ہے، کیا الیک سلیک ہوتی ہے تمثیل لیکن لاجواب۔ پوچھتا ہے کہ یار تیرا دریا کتنا بڑا ہے، جس نہر سے آتا ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ اس نے
کہا کہ بہت بڑی. اب کنویں کا مینڈک نیچے سے 1 فٹ کا جمپ لے کے پیچھے دیوار سے فٹ تلک آتا ہے، اتنی کہتا نہیں اس سے بھی بڑی. اس نے جمپ لمبا کر کے 2 فٹ 3 فٹ کر کے حتیٰ کہ تنگ آ کے اس نے ایک دیوار سے اٹھایا جمپ، دوسری جا کے سر مارا. کہا اتنی، کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہے. کہنے لگا لے پاگل ہے تو بڑی کچھ ہے، اس سے بھی بڑا کچھ ہے. کیونکہ وہ محدود دائرے میں ہے. اس کی معرفت، اس کا نالج، اس کی ہوا سے کھمسا. ان کی اپروچ وہاں تک نہیں تھی، اس نے جواب دیا. اب فلسفی بیچارہ عقل سے پوچھتا ہے، ہوا سے خمسہ سے پوچھتا ہے. ہمارے کسی گاؤں سے گزرا تو دیوار دے اتے وہ لگیاں سی کی پاتیاں کہتے ہیں، تھاپیاں کی کہتے ہیں، پاتیاں. کسی سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پاتھی. وہ کیا ہوتی ہے؟ کہا گوبر. کہا کس کی؟ کہا بھینس کی یا گائے کی. کہا یہ تو چلے سمجھ آگے کہ گوبر ہے، لیکن یہ دیوار پہ کیسے جا کے لگ گئی؟ یہ نظام کش ثقل کے خلاف ہے. یہ جتنے پریشر سے جا کے دیوار سے لگی ہوئی ہے. گائے یا بھینس جب ہے تو اس کا تو منہ نیچے زمین نے نیچے کھینچنا تھا، یہ اوپر کیسے لگی؟ اور دوسری بات، اس میں بھینس چڑھی کیسے ہوتی؟ اور اگر چڑھی بھی ہے تو اس کا لیول، زاویہ اور اینگل دیوار کی طرف نہیں، اسے تو نیچے گرنا چاہیے تھا. اس سے بڑھ کر کے میں نے فلسفے کو، اور کیونکہ رہنمائی شریعت سے نہیں لے رہے، حقیقت سے نہیں لے رہے، محدود عقل. ایک اور فلسفی اٹھا اور کہنے لگا کہ بچوں، یہ ہے دنیا کی یونیورسٹیز کا نچوڑ اور خلاصہ. پوری دنیا کا جغرافیہ پڑھاتے پڑھاتے، علوم پڑھاتے اور ٹیکنالوجی پڑھاتے، سائنس پڑھاتے، آخر کہاں جا کے بریک لگتی ہے؟ یار یہ جو مدرسے مسجد والے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کہاں ہے؟ ہوتا تو دکھتا نا. لہذا کلاس میں آ کے سر بڑے محبت اور پیار سے بچوں کو لاجک دے کے کہتے ہیں بیٹا سنیے، یہ سامنے کلاس روم کا دروازہ دکھ رہا ہے. کہا جی سر. کہا ہے تو دکھتا ہے. آپ کو ونڈوز نظر آ رہی؟ جی نظر آ رہی. بیٹا ہے تو دکھتی ہیں. آپ کو وائٹ بورڈ دکھ رہا؟ جی ہے تو دکھتا ہے. یہ میرا آگے ڈائس جو ہے روستم نظر آ رہا؟ جی بیٹا ہے تو دکھتا ہے. اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہا نو سر. مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو سننے بیٹھے ہو تو ذرا جڑ کے بیٹھو. اللہ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتا تو دکھتا. چوٹ لگی، کمال کی لگی، بچے بیٹھے، لاجک مل گئی ہے. جی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، پنکھے نظر، یہ جو ہے وہ پائپ نظر آ رہے ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، دروازے نظر آ رہے ہیں، درخت حجر شجر نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں. یار اگر اللہ ہوتا تو دکھتا نا. مدرسے کا فائدہ بتانے لگا ہوں، فضیلت، اہمیت اور ضرورت. اگر یہاں کوئی مدرسے کا بچہ نہ بیٹھا ہوتا تو شاید نقصان ہی نقصان تھا. اتنے بچے گمراہ ہو چکے تھے. اور اہمیت کیا ہے؟ کھڑا ہوا ایک طالب علم اور کہنے لگا سر میں نے اتنے سال مدرسے میں پڑھا، مجھے یہ بات کسی نے یوں نہیں سمجھائی جیسے آج آپ نے سمجھائی ہے. میرا دل اش اش کر رہا ہے کہ آپ کا ماتھا چوموں. آپ نے کمال کے بول بولے. اجازت ہو تو 2 بول میں بھی بول لوں. سر بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اس کو کتنی سمجھ آئی ہے. اتنے سال 8 سال مدرسے میں لگا کے آیا، اس ایشو پہ کسی نے مدے پہ بات ہی نہیں کی. آج میں نے کی اور 8 سال پہ میں نے پانی پھیر دیا. وہ ایمانیات، وہ اسلامیات، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ عقیدہ آج رگڑا گیا. کھڑا ہو کے کہنے لگا سر میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو. کہا جی. کہا گائز. کہا یس. کہا سر نے کتنی اچھی باتیں کی آج. سر کے آج بوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی تو آج سر نے سمجھایا. پالش کیے ہوئے سب بچوں کی نظر بوٹوں پہ. کہا نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا ہے تو دکھتے. سر کی پینٹ نظر آ رہی؟ جی. کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کی شرٹ، سر کی ٹائی کیا کمال ہے؟ نظر آ رہی؟ جی ہے تو دکھتی ہے. سر کا سر چہرہ نظر آ رہا؟ جی ہے تو دکھتا ہے. جائز ایمان سے بتانا سر کی عقل نظر آ رہی؟ سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتی تو دکھتی. وہ جو بیچاری خود نظر نہیں آتی،
محدود ہے، حد بندیوں میں ہے، کنویں کا مینڈک بن کے بیٹھی ہے اور چلی ہے سفر کرنے ماورا کا۔ رک کہاں گئی ہے؟ چاند پہ۔ میں 9th کلاس میں تھا، میری ایک ہی سوچ تھی کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، زمین پہ نہیں رہنا، میں نے چاند پہ جانا۔ سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، تو پلاننگ تھی، آخر وہ بھی تو بندہ ہی تھا نا جو کیا تھا، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ سر سے بات کی، آرٹس کو سائیڈ پہ کر دیا، سائنس کے مضامین رکھے اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے خلا میں فضا میں جانا ہے، مجھے مریخ، مجھے وہ سیارے، وہ نظام شمسی، میں اس دنیا کے اندر نہیں، وہاں جاؤں گا۔ خیر میٹرک کے بعد اللہ بھلا کرے والد صاحب نے لا کے ایک مدرسے میں، خواب جو ہیں ادھورے رہ گئے، تعبیر ہو نہ سکی، میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، مدارس کا بھی پڑھتا رہا، ساتھ دوسرا بھی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نہ مدرسے میں کبھی دوسری پوزیشن آئی ہے اور نہ ہی کبھی کسی یونیورسٹی میں۔ اللہ رب العزت نے گولڈ میڈل سے نوازا، فخر نہیں عاجزی ہے، مٹ کے کہہ رہا ہوں، ایک تڑپ تھی۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی سے واپس لوٹا تو پتہ کرنے چلا کہ میرے ساتھ 10 اسٹوڈنٹس اور بھی تھے جو فضا میں جانا چاہتے تھے، چاند پہ جانا چاہتے تھے، جو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، جو خلا باز بننا چاہتے تھے۔ تو میں ان کا تو پتہ کروں، جب پتہ کرنے گیا ایک کے ابا جی ملے، ان کے والد صاحب ملے، بیٹا ڈاکٹر تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ اس کا نام تھا کہ جیا سرکی تھے، پتر تم کیا کیتے؟ میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتے ہیں کہ شاباش پتر، گکی باپ کھڑے ہوئے گلے لگایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دنیا دار بندہ ہے اور میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ میرے دوست، کہ پتر لاہور بھیجا ہم پڑھا ہے کہ آج کل ایک کام کرے دا پہ میرا ہاں بہت دکھ دے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں دکھی ہیں آپ؟ میں نے سنا ہے ڈاکٹر ہے، کہ کیا ڈاکٹر ہے، لیبارٹری کے کھولی بیٹھے لوگ دے گوں موتر جڑا ہے وہ چیک کرے دے، اے بھلا تو کم ہے۔ ایسا خاندانی لوگ ایسے سمجھیدہ رہ گیا، پڑھیدہ رہ گیا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ سمجھ لیں، یہ لازمی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ مگر میرے سارے یار، میں تو مدرسے چلا گیا، انہاں جو کچھ چاہنے نہیں پوچھے، وہ بھی تھے۔ پاکستان دی جنی آبادی ہے دنیا دی 7.5 ارب آبادی سائڈ تے رکھ کے کلے پاکستان دی چیک کر لو، جڑے مدرسے دے خلاف بولن والے نے، مینوں اج تک ایک بھی یار ایسا نہیں ملیا جڑا اتھوں چاند تے ٹر گیا ہو۔ لیکن میں نے ان بچوں کو جو سفر کروایا ہے وہ بھی چیک کریں۔ دنیا کا سفر، ٹیکنالوجی کا سفر، خلا کا سفر، ہوا کا سفر، فضا کا سفر، لوگوں کیمسٹری کا سفر، فزکس کا سفر، میتھ کا سفر، کیلکولیشن کا سفر، یہ ساری چیزیں نکال کے دنیا کہاں پہنچی؟ یا چاند پر یا مریخ پر سفر روک بیٹھے۔ یہ میرا طالب علم ہے جس کو مدرسے نے پڑھایا تو پہلے دن جب آتا ہے تو بسم اللہ کا آغاز کرتا ہے، تو جس کو چاند تک جا کے رکاوٹیں بن گئی، یہ بچہ بیٹھا چٹائی پہ ہے مگر رابطہ عرش بری پہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کا سفر چاند کے خالق اور مالک سے جا کروایا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، دنیا بڑی اہم، ضرورتیں بڑی اہم، خواہشات بڑی اہم، ٹیکنالوجی بڑی اہم، سائنس کا ایک پہلو اہم، لیکن اس کا سفر چاند تک، سیاروں تک، ستاروں تک، مخلوقات تک، لوگوں سفر ادھورا ہے۔ اس جہاں کے آگے جہاں اور بھی، ان جہانوں تک کون پہنچا؟ الجامعہ المدرسہ، اس نے بتایا، یہاں استاد نے پڑھایا کہ سکرات کا جہان کیا ہے۔ سکرات کا جہان میں ایمرجنسی سے زیادہ رابطے ہوتے ہیں شہر میں، فیصل آباد میں، بڑے درد دل رکھنے والے، تڑپنے والے اطباء اور ڈاکٹر سے کہ یار ایمبولینس ہم بھگاتے ہیں اتنی دور سے، دوڑتی آتی ہے، جب وہاں آتی ہے تو آپ ایک آدمی کے ساتھ جو مریض ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، آپ اس کو صحیح ڈیل کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کہتے جی ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں بچنا بچنا تو کوئی نہیں، لہٰذا ہم بھی تھوڑا نا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں ججمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے آپ کی فیلڈ ہے ہماری بھی فیلڈ ہے، ہم لواحقین کو ذرا چپ کروانے کے لیے تھوڑا
حساب کتاب رکھتے ہیں لیکن اندر سے دل پوری طرح کھٹک رہا ہوتا ہے کہ معاملہ بھائی آپ کے پاس دنیا میں کوئی میڈیسن، کوئی انجیکشن، کوئی دوا، کوئی دارو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ وہ جی ہماری صرف کاوش اور محنت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں سکرات کے لمحات میں. جب میں نے مدرسے اور مسجد اور محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہی سے پوچھا، کہا کوئی بھی اس کی کیف ہو لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کچھ ملے یا نہ ملے، ڈوز ملے یا نہ ملے، ایمرجنسی میں میسر ہو یا نہ ہو، یہ 10 سال اور جی لے گا، 20 سال اور جی لے گا، لیکن آخر موت ہے. لیکن جو کلمے کی نعمت ہے اور الوہیت کی اور وحدانیت کی نعمت ہے، اگر یہ ڈوز اس کے وجود میں اتر گئی، مرنا تو ہے، موت آتے ہی جنت کے در کھل کے اس کے لیے اگلے جہان کے راستے ہموار کیے. اتنے یقین کے ساتھ بولنے والا طبیب میں نے صرف ایک ہی دیکھا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس لیے بیٹا میرے بزرگ بھی سن رہے ہیں، بچوں کے والدین آئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرمائے. دنیا اتنی کمائیے جتنی ضرورت ہے، اور کمانے کے بعد میں نے دیکھا ہے اگر کسی انجینئر کا بیٹا انجینئر ہے اور باپ بھی انجینئر ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں جا کے ساری دنیا کے انجینئر مل کے اپنے باپ کو وینٹیلیشن کے لیے کوئی روشن دان نہیں دیتے. اگر دیتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے، مجھے علم نہیں دیتے، دے بھی نہیں پائے. بڑے بڑے الیکٹریشنز، باپ مر گیا ہے، قبرستان جو اس گاؤں کا ہے اس کے اندر جا کے زیرو کا بلب نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کیمسٹ، دوا کو پڑھنے والے، میڈیسن کو پڑھنے والے، کیمیکلز کے کلیات اور خواص کو جان کے ان کے کمبینیشن بنا کے دنیا کو بہت کچھ مہیا کرنے والے. اللہ نہ کرے اگر باپ مرا ہے اور معاملہ برعکس ہے، اس کو قبر کے معاملے کا علم نہیں، اس جہان میں جو ضروریات ہیں وہ پتہ نہیں، اور اگر فرشتے نے گرز ماری سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو سارے ڈاکٹر مل کے، سارے سرجن مل کے، سارے فزیشین مل کے اس کو کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن یا گولی ایسی نہیں دے سکتے، یا اس کی جا کے سٹیچنگ نہیں کر سکتے جو کیفیت قبر کے اندر ہے. اگر یہ چیزیں میسر ہے تو آپ کو یہ مسجد دے رہی ہے، یہ مدرسہ دے رہا ہے کہ شریعت نے آسمان سے عرش بری سے بھیجا کہ یہاں یہ معاملے اگر ہوئے تو ان سے بچنا کیسے ہے، خود کو روکنا کیسے ہے. اور ساری دنیا کے کمپیوٹر پڑھنے والے بچے، اللہ نہ کرے اگر ونڈو کرپٹ ہو جائے، یا ونڈو کرپٹ ہو جائے تو بابا کو بیٹا کر کے دے رہا ہوتا، بابا لائیں میں آپ کا لیپ ٹاپ جو اس کی ونڈو جو ہے انسٹال کر دیتا ہوں. لیکن وہاں سارے بچے پڑھنے والے ہیں، کمپیوٹر کے ماہرین ہیں. اگر جنت والی ونڈو کرپٹ ہو گئی اور میرے رویے کر بیٹھے ہیں، میں نے کوئی غلط سٹیپ لے لیا ہے، کوئی غلط ٹچ کر بیٹھا ہوں، یا جو ہے وہ کچھ کر بیٹھا ہوں اور وہ کرپٹ ہو گئی ہے، وہ نہیں چل رہی، تو جہنم کی ونڈو اوپن ہو رہی ہے. کوئی ہے دنیا والا جو مجھے وہاں جا کر کے جنت کی ونڈو انسٹال کر کے دے سکے؟ یہ مسجد اور مدرسہ ہے جو تمہیں بتائے گا کہ الصلاۃ نور، قبر میں روشنی لے کے جانی ہے تو نماز کے سسٹم میں آ، والصدقۃ برہان، اور اگر اندھیر نگری سے بند آنکھوں کے ساتھ جہنم کے طرف بڑھتے ہوئے ان مرحلوں سے بچنا ہے، اور رہنما اور برہان اور گائیڈ لینا ہے، اور بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں دنیا میں تو نے بنا لی. نیویگیشن کے لیے اگر کچھ چاہیے تو قرآن اور سنت سے ہٹ کے آپ کو اگلے جہان کی نیویگیشن، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی علم، کوئی نالج، کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے رہا. ہاں وہاں وکالت چاہیے. دنیا میں بڑے بڑے وکیل موت کی حد تلک، بڑے بڑے ججز ان کے فیصلے موت اور قبر کی حد تلک، مگر ماں باپ تیرے لیے وکیل ہیں. تو یہ قرآن بتائے گا، یا سیام بتائے گا، یا رحمان بتائے گا، یا تجھے یہ شریعت مسجد اور مدرسہ دے گا کہ اگلے جہان کے مسائل کیا ہے، پل صراط کیا ہے، وہاں پہ میزان کیا ہے، اعمال میں وزنی کیسے ہونا ہے 50 ابو، وہاں کی ریشو کیا رکھی ہے، اللہ نے کس کو کامیاب کس کو ناکام کرنا ہے، وہاں پہ پانی اور ساقی کوثر کون ہے، معاشر اور معاشر کے میدان کے شافع کون ہے. اور تو اور یہ IAC ٹیکنالوجی. میں نے دنیا میں بڑے بڑے لاک دیکھے، اس وقت ہم لاکس کے دور سے گزر رہے ہیں، اور میں نے اس سلسلے میں بہت کچھ دیکھا ہے. میں جب مدرسے میں آیا، ظاہر ہے میرا ذہن کچھ اور تھا، اور مدرسہ بھی وہابیوں کا تھا. میرا ننیال بریلوی تھا، ددیال کا سے دیوبندی تھے، یار بلی شیعہ تھے.
میں جب واپسی میں جا کے ننیال کو بتایا کہ میں ایسے ایسے فلاں ادارے میں داخل کروا دیا گیا ہوں، تو میرے ننیال نے افسوس کیا میرے ساتھ اور کہنے لگے کہ دیکھ یار تو بالکل ہی بے پیرا ہو گیا، تیرا تو مستقبل گیا۔ ددیال کے پاس گیا تو انہوں نے سیدھے لفظ بولے بد مذہب ہو گیا، ویسے تیرے ابن کو ادھر کرنی نہیں سی چاہیے تھی، پوچھتے سوچتے۔ جب میں یاروں کے پاس گیا انہوں نے سیدھا سیدھا کہا بے امامے ہو گیا، تمہاری موت بے امامے ہو گئی۔ میں نے لفظ سینے میں سنبھال لیے، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ مسجد مدرسے کے بارے میں کچھ یوں ہی بولتے ہیں، یار تو بیکار میں فضول میں کیا ہے، کیا رکھا ہے، ملے گا کیا مدرسے میں جا کے، مسجد میں جا کے؟ اس کا نتیجہ ان 3 جملوں کا یہ نکلا کہ میں نے 6 سال جامعہ سلفیہ میں کبھی بریلویوں کی طرف سے مناظرے، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے مباحثے اور کبھی شیعہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک، یہ جامعہ سلفیہ کی پوری میری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ اللہ جزا دے ان اساتذہ کو، ان کے علم کو، ان کے حوصلے کو، بردباری کو اور ان کی تربیت کے انداز کو۔ میں نے اسی لیے شعر شروع میں پڑھا تھا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو محبتیں پیش کی اس کے نتیجے آج اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ آخرت بھی بہتر کرے۔ حضرات میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جب مکے پہنچا میں پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ چکا، اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کو دیکھ چکا تھا، بیزی ملتان کو دیکھ چکا تھا، دیگر یونیورسٹیز اور معاملات جو تھے وہ جو میرے دوست احباب تھے وہاں پہ تھے۔ مکہ پہنچ کے میں نے مسجد اور مدرسے سے ایک سبق سیکھا تھا جو دنیا کی سائنس تجربے کر کے بتائے گی، اور یہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ماء زمزم لما شرب، زمزم جس نیت کے لیے پیا جائے میرا رب پوری کر دیتا۔ میں نے اس کے 2 عملی مشاہدے کیے، وقت نہیں، میرا موضوع نہیں ہے۔ پوری دنیا کی سائنس اور کون سی میڈیکل سائنس جس جوان کو جواب دے چکی تھی اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، ریڈ گورے نے، میرے کلاس فیلو نے زمزم والی جب یہ حدیث پڑھی، اسے بلوایا، جسے بلوایا وہ نن مسلم تھا اور مکے مدینے میں اجازت نہیں کی، اسے سمجھایا گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، موت کے منہ میں تھا، لے آئے اس کو، ویل چیئر کے اوپر جب بٹھاتے تھے تب بھی اس کی حالت اتنی گری ہوئی تھی کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی، رحم آتا تھا۔ اس کو زیادہ نہیں، صرف 1 مہینے کے لگ بھگ زمزم صرف پلایا گیا، کیونکہ ہر چیز میڈیسن اس کی بند جواب دیا جاتا، یہ بچنے کے لائق نہیں۔ میری ان آنکھوں نے اس بندے کو جو مریض تھا، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، عقل نہیں مانتی، عقل محدود ہے، ان آنکھوں نے دیکھا وہ قدموں سے چل بھی رہا ہے، وہ وضو بھی کر رہا ہے، وہ مسجد نبوی میں بھی آ رہا ہے، وہ سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہے۔ یہ تو تھے دنیا، پانی پیتے ہوئے اللہ سے کہا اللہ قیامت کے دن جو پیاس لگنی ہے نا، اس پیاس کے بدلے میں دنیا کی کوئی سائنس مجھے نہیں بتاتی کیا ہوگا، قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ یہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جب پورا ہوتا ہے، اللہ میری ایک ہی نیت اور دعا ہے کہ قیامت کے دن پیاس نہ لگنے دینا محبوب، کیا تو کوثر کے جاؤں۔ مدینے پہنچے، روضۃ من ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا، ہاتھ اٹھا لیے، جھولی یوں پکڑی پہلے اور کہا مولا تیرے محبوب نے کہا ہے یہ جنت ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دنیا کی ساری سائنس مل کے مجھے یہ خبر نہیں دے سکتی کہ جنت کا پلاٹ دنیا میں عرش بری سے مسجد اور مدرسے کی وساطت سے یہ خبر ملی ہے، میں آ کے بیٹھا ہوں اور تیرے قرآن نے کہا ہے جنت میں جو مانگا جائے گا ملے گا۔ اللہ ایک دعا کرنے لگا ہوں، میرے ننیال نے کہا تھا کہ بے پیرا ہو گیا ہے، ددیال نے کہا تھا کہ بد مذہبہ ہو گیا ہے، اور میرے یاروں نے کہا تھا کہ بے امامہ ہو گیا ہے۔ میرے مالک جنت میں مانگنے لگا ہوں، عطا کر دینا۔ زندگی کا ٹائم کا پتہ نہیں، 4-5 سال کا سٹڈی کا پیریڈ ہے، میرے مالک پڑھنا میرا کام ہے، توفیق دینا تیرا کام ہے۔ اللہ اس پارٹی کے ساتھ ملا دینا یا اس ہستی کے پیچھے لگا دینا جس ہستی سے تو نے اپنی جنت کھلوانی، جس کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے۔ بھائی اگر مکے کو، بیت اللہ کو کھولنے والا جو آدمی ہے اس سے آپ کی علیق سلیق ہو جائے تو مزے کی بات نہیں، مزے کی بات نہیں۔ تو
مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. پڑھا پھر 6 سال 99 تک دنیا بھر کی فقہ پڑھ ڈالی, اصول فقہ پڑھ ڈالی, قواعد فقہیہ پڑھے, سیاست شرعیہ پڑھا, اسلامک لا کو پڑھا, دنیا کے ائمہ کی حیات پڑھی, زندگیاں پڑھی, بایوگرافی کو دیکھا, ایک ایک پل اور طریقے کو, عظمت, مقام اور مرتبے کو. لوگوں جس نتیجے پہ پہنچا, مسجد کتنی اہم, مدرسہ کتنا اہم, لا ساری دنیا کی سائنس لے کے بیٹھا رہے, یہ چیز تمہیں میسر نہیں ہو پائے گی. کتاب و سنت اور مدارس کے معیار کے حوالے سے بھی یہی مثال رکھنا چاہتا ہوں. آج یہ بات سمجھانی بڑی آسان ہے. میری اس پوری زندگی کی تربیت اور تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کھلتی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں, کسی بھی مسلک کا بندہ وضو کرے, اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں جب وہ دعا پڑھتا ہے. جب کوئی عورت گھر میں نماز پڑھے, روزہ رکھے, شوہر کے ہوتے ہوئے اس کی خدمت اور عزت اور آبرو کا لحاظ رکھے, وہ گھر سے چلا جائے تو اپنی عزت کا خیال رکھے, اس کے لیے بھی جنت کے در کھلتے ہیں. رمضان میں 8 در کھلتے ہیں. قیامت کے دن قرآن کہتا ہے, مدرسے نے بتایا, مسجد نے بتایا, دین کے استاذ نے بتایا, یہ 8 در بند کر دیے جانے ہیں, جنت سیل ہو جانے. جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جاتا, معاملے نمٹ نہیں جاتے, شفاعت کبریٰ نہیں لگ جاتی, جنت نہیں کھلنی. اور جب جنت کھلنے کی باری آئی ہے تو میرے ساتھ رہیے. دنیا کی ساری سائنس استعمال کر کے ذرا رکیے. قرآن مجید نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس ترلے ڈالیں گے, کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. آنا, یہ میں ہوں, یہ شرف مجھے ملا ہے, یہ اعزاز مجھے ملا ہے کہ جو جنت کا در کھلوائے گا, بند جنت کیوں کی رب نے بند, 4 لاک ہے جنت کے اللہ نے لگایا, اور یہ کتاب و سنت میں دنیا کی کسی اور کتاب میں آپ کو میسر نہیں ہوگا. پہلا لاک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے لایا جائے گا, فیس لاک. دروازے کے سامنے فیس لاک, مین گیٹ. دوسرے نمبر پہ فنگر پرنٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں دروازے پہ دستک دوں گا, دروازے پہ ہاتھ لگے گا, 5 انگلیاں دائیں ہاتھ کی ٹچ کرے گی. دوسرا لاک بھی کھلا, اور اس لاک کے ساتھ آواز ایڈجسٹ کر دی گئی ہے. اندر سے آواز آئے گی, من بالباب, دروازے پہ کون ہے, دروازے پہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, آپ کے اپنے فنگر پرنٹ. اور تیسرا لاک اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وائس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ, کہ جو کوڈ ورڈ ہے جنت کا لاک رکھا گیا ہے, اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وائس میں, اپنی آواز میں, اپنی زبان سے بولا جائے. اور وہ لاک کیا ہے, اس کے لفظ نوٹ کیجئے, انا محمد, انا محمد. توجہ کرنا, کتنے حرف ہیں انا محمد میں؟ 8. جسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں, لوگ الف پڑھتے ہیں, اس کو الف کے ساتھ میں چونکہ عام آبا بیٹھے ہیں, پہلے نمبر پہ آنا میں الف ہے, پھر نون ہے, پھر الف, 3 ہو گئے. محمد میں 5 حرف ہیں, میم شد والی ڈبل ہوتی ہے, میم, ہا, میم, میم اور دال. انگلش میں جب آپ محمد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈبل ایم ڈالتے ہیں, تو یہ 8 حرف ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں, آپ کی زبان سے جب یہ لفظ بولے جائیں گے, لاک جو ہے جنت کے 8 در, 8 حروف, 8 کے 8 در کھلتے چلے جائیں گے. حضرات ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں گھوم پھر کے دیکھ لیجیے, یہ علم, یہ ویلیو, یہ نالج, یہ معرفت, یہ پہچان آپ کو یہاں سے لے کے اگلے جہان تلک اللہ کے بارے میں, ذات کے بارے میں, عرش کے بارے میں. دنیا جب ڈامل ٹوئیاں مار رہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض, قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی, وہ خبریں اس مدرسے میں ہیں کہ جو دنیا میں باقی نہیں. یونیورس کے معلومات کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن بس چاند تلک, سیاروں تلک, مٹی تلک, دھرتی تلک, اشجار تلک, یہ جغرافیہ کی حد تلک, یہ جو ہے چھوٹی موٹی ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچ سکے. لیکن اگر پوری معلومات من بعد 100% اگر دے رہا ہے تو یہ آج بھی مدرسہ دے رہا ہے, یہ کل بھی مدرسہ مہیا کر. کوئی علم کائنات کا جو علم ہو وہ قرآن میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. ایک دوست ہے ہمارے یونیورسٹی میں, کہنے لگے یار ہم نے ایک تھیوری پڑھی ہے, یہ تھیوری تو بالکل نیو آئی ہے, بلیک ہولز والی, کہ خلا میں اتنے بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں جو بڑی بڑی کہکشاؤں کو, سیاروں کو, ستاروں کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں, گم کر دیتے ہیں, پھر وہ ملتے ہی نہیں.
پہلے ہوتی ہیں بعد میں میسر ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے. ہم نے کہا جناب اصل میں آپ نے کبھی محبت سے بیٹھ کے قریب آ کے دیکھا ہی نہیں. وہ ہم سے دور ہیں، ہم ان سے دور. ادھر فتویٰ یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھنا، دنیا داری ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. ان کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، ادھر نہیں جانا. ان دوریوں کو ختم کر کے حقیقت کو دیکھیے. مدرسہ کل بھی غالب تھا، مدرسہ آج بھی غالب ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا. بلیک ہولز کی بات میں انشاءاللہ ایک مکمل کر کے ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ قرآن مجید کی کوئی صورت میں کوئی آیت ایسی پڑھی ہے اذا الشمس کورت؟ پاس جانتے ہیں کوئی ایسی آیت؟ جی. میں نے کہا اس کا کوئی ترجمہ انگلش میں اردو میں کوئی ٹرانسلیشن ذرا کر کے چیک کروا لیں. آیت میں نے آپ کو دے دی ہے. اس آیت کے اندر 1400 سال پہلے بلیک ہولز کی تھیوری پیش کر دی گئی. تیرا رب نظام شمسی کو لپیٹ کے کور میں بلیک ہولز میں ڈال کے معاملے کو ایسے گم کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. دنیا سائنس سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو اسے ہائیڈروجن ایک اسے آکسیجن، ان کے کمبینیشن کو چینج کیا گیا کہ سمندر میں پانی اور آگ لگے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آگ لگ چکی ہے. قرآن کو مانا جا چکا ہے، نہیں مانا تو بیچارے دور دور رہ کے بیٹھے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا تھا کمال پڑھایا تھا. اب تھوڑا دوسری طرف بھی ہیں، یہ تو سائنسی تقابل تھا دنیاوی. میرے محبوب نے اور دنیا کی تعلیم نے، مسجد اور مدرسے نے اور ہمارے ماشاءاللہ آکسفورڈ کے نصاب نے کیا فرق رکھا ہے. فرق سمجھیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس وقت یہ ہاتھ کی جو انگلی ہے نا، یہ گالی کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو کار کے لیے، اور اس کا نام تھا سبابہ. مثلا کہنا ہوتا کہ تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے، تیرا خاندان ایسے، تیری نسل ایسے، تیری برادری ایسے، تو ایسے، تو کار کے لیے. یہ انگلی گالی کے لیے، یہ انگلی گالی کے لیے. اب آئیے میرے ساتھ آکسفورڈ کی. میرا اپنا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، بک کھول کے بیٹھا ہے اکیڈمی میں. اسکول سے پڑھا ہے، اکیڈمی میں بیٹھا، بک کھولی ہے، اور جیسے وہ شروع میں تصویریں بنی ہوتی تھی ہمارے قاعدے کے اوپر، اس کے بھی بنی ہوئی ہیں. اے فار ایپل ہے، چلتے چلتے ایف پہ جب آیا ہے تو لکھا ہے ایف فار فنگر، ایف فار فنگر، اور آگے جو تصویر بنی ہے وہ یہ بنی ہے، بالکل ایسے یہ والی تصویر بنی ہے، ایف فار فنگر. میرا سر چکرا گیا. اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے سارے ہیروز نے، اداکاروں نے چیخ چیخ کے، رو رو کے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے موویز بنوائی ہیں، کلپ دی ہے کہ جناب ہمارے جو ہیں وہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں آرگنز آف باڈی کے نام پہ جو چینجنگز پڑھائی جا رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آٹومیٹکلی پتا چلے گا جب یہ چینج ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں سب کچھ رکھا ہے، بندے کو پتا چلتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اسے علم ہوتا ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے. نظام فطرت ہے. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، ایف فار فنگر اور آگے تصویر بنی ہوئی ہے یہ والی. میں نے جب اس کو سرچ کیا تو پوری ورلڈ میں دنیا کی بدماشی، عیاشی، فحاشی، گندگی، غلاظت کے لیے اس انگلی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا کوڈ ورڈ ہے اور نشانی. کیوں؟ آکسفورڈ کے نصاب میں مہنگی ترین جو ہے وہ کتابیں خرید کے، بچوں کی فیسیں دے کے، اسکول میں بھیج کے، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا ہے. جب دنیا کو اس نام سے دشمنی تھی اور خاکے بنائے جا رہے تھے، میں تعلیم اور تربیت میں کچھ یہ دیکھ کے میں نے فری ہینڈ کیا ہوا ہے، اور وہاں جا کے وہ سیکھ رہے فار فنگر. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قصور کے اندر چھوٹی چھوٹی عمر کی زینبوں کو مارا جا رہا تھا، اور برائی اور زنا کر کے بچوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا تھا، اور پورا ملک سراپا احتجاج تھا. اسی لمحے انہیں اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا تھا فار فنگر. میں نے اپنی مسجد اور مدرسے کا رخ کیا، جس کے بارے میں تشہیر کی جاتی ہے کہ یہاں جو ہے ہر وقت یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کوئی ایک آدھی اللہ نہ کرے اکا دکا نگرانی کے باوجود مثال مل جائے، پورے ملک میں، میڈیا میں، دنیا بھر میں تشہیر اور ضلالت اور رسوائی، ہر رات، ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر ہاسٹل کے اندر ہونے والے جرم کی داستانوں پہ پردے ڈالنے والے. یہاں کر کے کیا ہوا؟ میں نے جب اس مسجد اور مدرسے کے ماحول میں جب رہ کے دیکھے اپنے اساتذہ
ان کے علم کو، ان کے تقوی کو، ان کے للہیت کو، اور بچوں کے لیے فکر مندی کو، اور ان کے لیے ایک احساس کو وہ میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ میرے محبوب نے تربیت کی، یہ انگلی گالی کے لیے تھی، آپ نے فوری طور پہ پہلے نمبر پہ تو اس کا نام بدلا، اس کا نام رکھا سباہا۔ سباہا، سبابا نہیں، گالی دینے والی نہیں، پاکیزگی کے لیے استعمال ہونے والی انگلی، اچھی سوچ کے لیے انگلی۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اور اگر اللہ کی حمد بیان کرنی ہے تب بھی یہی سے الحمدللہ، اللہ اکبر، رب کی کبریائی کا آغاز کرنا ہے تو تب بھی دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر، تشہد میں بیٹھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ انگلی جو کل سبابہ تھی، جو گالی کی علامت تھی، جو برائی کی پہچان تھی، جو ایک ٹریڈ مارک سمجھا جاتا ہے کہ اپنوں کو قیمتی بنانا ہے، دوسروں کو گرانا ہے، تو ایسے تو ایسے تو ایسے، میرے محبوب نے شیطان کو بھگانے کے لیے سباہا بنا کے مارکیٹ میں پیش کر دیا۔ قربان نہ جاؤں جب بچی سے پوچھا کہ تیرا رب کہاں ہے، اور اس نے یہی انگلی اٹھائی اور اوپر کہا کہ میرا اللہ اوپر ہے، تو آپ نے کہا آتی کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ تعلیم اور تربیت مدرسے کی ہے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد۔ اور کلوزنگ، نتیجہ میرے بھائیو اچھی طرح سن لیجیے، دنیا اس مدرسے سے اور اساتذہ سے خائف کیوں ہے، دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہی کا علم ہی ایک ایسا علم ہے جو دین اور دنیا اور عقبہ دونوں کو بیلنس کرتا ہے۔ جب بھی خواہش کھڑی ہوتی ہے آگے مدرسہ کھڑا، جہاں بھی انگڑائی لی ہے کسی غیر قانونی چیز نے، وہاں سامنے مسجد کھڑی ہوتی ہے۔ مسجد اور مدرسے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے وہی، اور دنیا کو وہی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ رحمان کی طرف سے جتنے لوگ 2 نمبر دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مکینک، موبائلوں کو ٹھیک کرنے والے، لوٹ مار لگانے والے، چھرے اور ٹوکے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کمپنی کی جینون فرنچائز میں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہوتا ہے؟ نہیں، گارنٹی وارنٹی، اگر کوئی مسئلہ بنا ہے آپ سیل دے دیں، اتنے دن کے بعد لوٹے گا، یہ اس کی جینون ویلیو ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ مگر ادھر کیا ہے؟ تھا کچھ بھی نہیں، پرابلم کچھ نہیں تھا، بس آپ چھوڑ جائیں جی، کل آ جانا، یہ ہوگا، چیز کوئی ڈالی نہیں، بلکہ اس کے اندر سے بھی قیمتی ترین کمپنی کی چیزیں نکال لی، کچھ اور ڈال کے چلا کے، یا جو ہے وہ صرف ایک کوئی چیز اتری ہوئی تھی، تار ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو جوڑ دیا، اور آپ سے جو ہے 1000 2000 5000 کا ٹیکہ لگا لیا۔ تو یہ دنیا داری ہے۔ دنیا ایسے کرنا چاہتی تھی، انسانیت کو گمراہ کر کے لوگوں کے قدموں میں گرانا چاہتی تھی۔ مسجد اور مدرسے میں اس وحی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا جو بندوں کو بندوں کے در سے اٹھا کے ایک اللہ کے در پہ جھکانے والے۔ یہی بات تو رستم کی دربار میں جناب ربی ابن عامر نے کی، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ جن رب کے بندوں کو تم نے پکڑ کے بندوں کے دوارے اور قدموں میں ان کے جبین سائی کروا رکھی ہے، ہم ان کی جبینوں کو اٹھا کے ایک دھرتی اور اللہ کی زمین پہ ایک اللہ کے در کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری، یہی مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اسی طرح قرآن کی یہ خوبی ہے، مدارس قرآن پڑھاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے نشے لگا لو، قرآن ایک ایسی چیز ہے، 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، نشہ اتار دے۔ دنیا نے کون سے نشے کے ٹیکے لگائے؟ بے غیرتی کا ٹیکہ۔ نشہ ایسا ہے کہ غیرت ختم، ایسے نشے لگائے بڑوں کا ادب ختم، ایسے نشے لگائے کہ شوہر بیوی کا تعلق ختم، ایسے نشے پہ لگایا۔ یہ ڈرامے کیا ہے؟ نشے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فلمیں کیا ہے؟ نشے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا نشہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انجیکشن لگا لگا کے کہیں نماز سے دور، کہیں روزے سے دور، کہیں حج سے دور، کہیں خیر سے دور، کہیں اپنوں سے دور، بیگانے بنا کے۔ جو پاس بیٹھے ہیں اماں کو عید کے دن بھی کچھ سالن ڈال کے دینے کو تیار نہیں، اور باہر جو ہے دنیا کو ڈشوں کی تصویریں بنا کے بھیجی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہے جو اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کو، یہ اساتذہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ بیٹا تو نے اپنے باپ کے سامنے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اور مٹی ہوئی شخصیت کے ساتھ، بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ اماں کو ادب کیسے دینا ہے، احترام کیسے دینا ہے، استاذ کے ساتھ
اکڑ کے نہیں بلکہ دور سے بھاگ کے جھک کے جوتا پکڑ کے عزت اور احترام دے کے استاد جی کہہ کے بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے؟ حضرات یہ جتنے نشے تھے، زنا کے نشے، گناہ کے نشے، جرم کے نشے، اگر آج بھی ان سے نکالتا ہے تو مسجد اور مدرسے کا ایک خطبہ، ایک لیکچر، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم ان بچوں کو جیسے کہا جا رہا تھا کہ تیار کر کے پورا مدرسہ بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے، کیسے لیتا ہے؟ ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارے ایک دوست تھے، سارے ٹیچر کہتے تھے انہیں پڑھ کے نور ہی کرنا ہے، وہ جاؤ کوئی کام کر لا۔ استادہ نے یہ گلاں سن کے نا اس بچے نے کی کیتا، دوپٹے رنگنے شروع کر دیا، دنیا داری چ پہ گئے۔ لیکن آتا جاتا جتنا بھی تھا مناسب سا تھا، استادہ نے پیار کٹنے، خدمت کرنی۔ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو ہم جتنے کلاس فیلوز تھے اس وقت میری نظر میں سب سے کامیاب ہو جا رہا ہے۔ وہ دی کانڈ سن دی۔ آپ کو کیا پتا کہ رب نے کیسے کام لے لینا؟ جناب سلطان محمود رحمت اللہ علیہ جلال پور پیر والا میں جب جگہ گھیری مدرسے کے لیے، دنیا نے بولا تھا کڑوی زمین، شور اور کلر، کڑوے پانی۔ سلطانہ کہ جی اتھا کون ہو سی بھیجا تاڑنے نہیں، اکے یار میں کو نہیں پتا کون ہو سی، میں کو رب بھیجے، میں مدرسے جو پڑھتے آیا، میرے استاد نے کو دسائے ایک کام کرنے، میں کیتی کھڑا، میرا کام ہے دکان بڑا بڑی تے سودا خالص رکھنا، گاہک بھیجنا ہوں گا کام۔ پھر رب نے گاہک بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ یہی تھے نا مولانا علیہ یار صاحب آئے، دیگر اساتذہ، اللہ کروٹ کروٹ رحمت اور جنت نصیب کرے۔ میرے شیخ رفیق الاثری، کیا تھا یہ ساتھ؟ یہ وہی ہے، یہ مسجد کی برکات، یہ مدرسے وہ شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جب عیدگاہ چوک کے پاس اتنی بڑی مسجد کو گھیرا، اتنے بھی لوگوں نے کیا سی پیٹ ہم رہی ہیں جی اتنے کون آؤ، چلو آج چل کر کے دیکھو۔ اس لیے مدارس کی مخالفت نہیں کریں، یہ وحی کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، اور یہی دنیا دشمن ہے، الہاد دشمن ہے، کفر دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسلام پھیلے، دین پھیلے، وہ نہیں چاہتا کہ توحید پھیلے۔ مشرک کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو، اور لوگوں بدعت و خرافات کو اچھا نہیں لگتا کہ پیغمبر کی سنتیں ہو۔ ان ساری چیزوں کے محافظ ہیں تو یہ مدارس اور مساجد ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے رہنا ہے۔ باقی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مخالفتیں کر کے ملنا کچھ نہیں، موافقت کر لو تو شاید دنیا بھی سمجھ جائے، حکومت بھی سمجھ جائے۔ مخالفتیں کر کے کیوں کچھ نہیں ملنا؟ رشیا نے کی تھی مخالفت، کہتا تھا کہیں سے عربی کا لفظ مل گیا، ایک پیج ایک صفحہ مل گیا، ہم ختم کر دیں گے۔ امام بخاری کی سرزمین، امام بخاری کا علاقہ رحمت اللہ علیہ، کیا کیا؟ مسجدوں کو استبل بنایا، گھوڑے باندھ دیے، مدرسوں میں گدھے باندھے، اور جو ہوا اپنے معزز مہمان کے بھرپور استقبال کیجیے۔ پھر بات اہلاً وسہلاً مرحبا۔ نہیں اہلا وسہلا مرحبا، بارک اللہ فیکم وحیاکم۔ جی حضرات، ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کر لیا رشیا نے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وجود باقی نہ رکھ سکا، مگر وہ مسجدیں بھی باقی، وہ مدرسے بھی باقی، وہ رب کا نام بھی باقی، وہ وحی بھی باقی، وہ حق بھی باقی، وہ حقیقت بھی باقی۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 94 کی بات، میرے ساتھ میرے بالکل حج کے ریلے میں سفر میں شامل ہے، جب ہم نے قربانیاں کر لی اور نہر کر لیا اونٹ کو، کپڑے بدلے، تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ باسل ہے۔ میں نے نام پوچھا، آپ کا نام؟ کہنے لگا باسل۔ کہاں سے ہو؟ رشیا سے۔ کس اسٹیٹ سے؟ فلاں سے۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اما حرمین کے لہجے میں۔ میں نے پوچھا یار
وہاں تو یہ پابندی نہیں تھی؟ کہتا جی تھی۔ تو یہ آپ کو حفظ کیسے ہوا؟ یہاں کے کیا؟ کہتا نہیں میں نے وہیں کیا۔ کیسے کیا؟ کہنے لگا جی انہوں نے اپنی مکاریاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیریں پیش کی۔ ہمارے جن اساتذہ کو، شیوخ الحدیث کو، علماء کو، حفاظ کرام کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو استقبال بنا کے گھوڑے گدھے باندھے گئے۔ ہمارے اساتذہ نے وہاں ڈیوٹیاں لے لی، جاب کے طور پہ ان کو کہہ کے اپلیکیشن دے کے کسانوں اپنے پوتے گھوڑے دی لے دے چکن دی رکھ دو پا پٹھا تے کھڑکنا کر چھٹا۔ انہوں نے تالیاں بجائیں، بڑے خوش ہوئے، ہم نے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا، دین نابود کر دیا، ان کا علم ختم کر دیا، ان کے قرآن اور سنت اور حدیث کی باتیں، ان کی عربی آج مٹ گئی۔ جہاں یہ مقدس جگہ سمجھ کے سجدہ کرتے تھے، آج گھوڑے باندھ دیے، ان کے پیشاب اور لید کا معاملہ۔ مگر اللہ قربان جاؤں تیری دستکاری کری اور تیری عظمت۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے طلبہ کو بھی ساتھ ڈیوٹیوں میں رکھوایا کہ یہ لید اٹھائے گا، تو یہ کرے گا۔ خیر چارہ کاٹتے، رمبا پکڑا ہوتا، گھاس اکھاڑ رہے ہوتے، کوئی کھرک نہ کر رہا ہوتا، ان کی اپنی سیکیورٹی، ہماری اپنی۔ اگر کوئی آتا زمین کے اوپر جو ہے بلیک بورڈ وائٹ بورڈ بنتا، طالب علم ساتھ بیٹھتا، انگلی کا چاک اور قلم بنتا، اور استاذ جی ایک ایک لفظ قرآن کا لکھ کے پڑھاتے کہ بیٹا الحمد لکھا ایسے جانا ہے، پڑھا ایسے جانا ہے۔ اور اگر کوئی آتی سیکیورٹی، ان کی کوئی ایجنسی، تو اس جگہ پہ جو ہے وہ جگہ صاف کر دی جاتی، اوپر گھاس رکھ دی جاتی، تو نام و نشان ڈھونڈتے رہ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ میں حافظ قرآن بن کے، میرے جیسے جو ساتھی وہ بن کے آج مدینہ یونیورسٹی تک پہنچ کے دین کا علم لے کے واپس اپنے علاقوں میں پہنچ چکے۔ وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ، ایک تیری تدبیریں ہیں، ایک رحمان کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر غالب ہے۔ ان کو مٹانے کی مت سوچیے، ان کے معاون بنیے، ان کے ساتھی بنیے، ان کے محب بنیے، دعا گو بنیے۔ بات وہی ہے، ساری دنیا جب تیرے لیے کھڑی ہوگی، آخر میں جاتے ہوئے تیرے لیے پراپر طریقے سے تو پراپر چینل دعائیں کرنے والا، پیچھے تیرے لیے صدقہ جاریہ بننا والا، خیر کے معاملات کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو اسی ادارے کا ایک تربیت یافتہ ہو سکتا ہے۔ باقی تو جن معاملات میں ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے نے ایک بہترین پرفارمنس دی، اور طلبہ، اساتذہ، اہل علم، اہل علاقہ، ان کے لیے ایک منبع نور بنا۔ اور آخری جملہ اور یا سلام، اندھیرے بہت ہیں، خطرے بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بڑی ہیں، رکاوٹیں بھی بڑی ہیں، مستقبل اور فیوچر بھی یوں نظر آ رہا ہے کہ آج گئے کل گئے آج گئے، لیکن کچھ نہیں ہونے والا۔ حوصلہ باندھیے، عزم مصمم رکھیے، یقین کامل رکھیے، اللہ پر توکل رکھیے۔ اگر ایک جگنو چمکنے کا ارادہ کر لے، پوری کائنات کے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھے۔ لہذا یہ دین چمکے گا، حق چمکے گا، وہی چمکنا ہے، حق بتانا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، نعمت ہدایت سے جڑی ہے تو خیر ہے، مگر نہ وہ شر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت تا سلامت رکھے۔ میرے وہ بیٹے، وہ میرے وہ بچے کہ جنہوں نے آج فیض حاصل کر کے انعامی سند اور دیگر چیزوں کو لے کے یا والدین کے پاس یا اپنے علاقے میں جانا ہے، جا کر کے اس ذمہ داری کو نبھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل کا جو ہے وہ عامل و حامل بنائے، اور دنیا کے اندر خیر کا باعث، اور والدین کے لیے جو ہے وہ زندگی کے اندر خیر اور بھلائی کا منبع، جانے کے بعد صدقہ جاریہ اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔